الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اخلاص سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اخلاص خالص نیت کو کہا جاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی ان کا واقعہ ہے کہ اپنی خانقاہ میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے آستانے میں مریدین کو اخلاص کا درس دے رہے تھے، اخلاص نیت سکھلا رہے تھے۔ تو ایک مرید جو بڑا سمجھدار تھا اس نے سوال کہا کہ حضرت آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں ہمیں اخلاص نیت پر درس دیا، ہمیں اخلاص نیت آپ سکھانا چاہتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ نے اخلاص نیت کیسے سیکھا؟ ظاہر ہے جنید بغدادی ایک بہت بڑے اللہ والے انسان تھے، جو ان کے بھی شیخ تھے، پیر تھے، وہ اور اللہ والے انسان تھے اور بڑے بردبار مخلص۔ تو ان مریدین نے یہی اندازہ کیا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے شیخ سے ہی سیکھا ہوگا، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ تو جنید بغدادی فرمانے لگے کہ میں نے اخلاص اپنے محلے کا جو بال تراشنے والا نائی تھا نا، اس سے سیکھا تھا۔ تو یہ ان کے مریدین حیران رہ گئے کہ حضرت یہ کیسے؟ اتنے بڑے اللہ والے آپ کے شیخ تھے، پیر تھے، اور ان سے آپ نے اخلاص نہیں سیکھا؟ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے نا، جس کو مل جائے۔ بعض مرتبہ بڑے بڑے علم والوں کے پاس یہ دولت نہیں ہوتی، اور ایک ادنا انسان ہوتا ہے جس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہوتے، پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ اسے ہر معاملے میں دھتکار بھی دیتے ہیں، انکار بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ دولت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میری حالت ایسی تھی کہ قسمہ پرسی، غربت کی حالت، میرے بال اس قدر بڑھ گئے کہ اب میرے پاس کٹوانے کے لیے اس سے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو میں اپنے شیخ کے پاس مجلس میں جاتا تھا، ان کے پاس گیا، بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو میرے پیر نے فرمایا کہ جنید تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے، کٹوا کر آؤ۔ تو بس میں نے سنا اور دل میں سوچا کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی میرے شیخ نے یہ بات بول دی نا، تو میرے دل میں یہ اطمینان آ گیا کہ اب اللہ کوئی راستہ بنا دے گا، کیونکہ اتنے اللہ والے ہیں یہ، انہوں نے ان کی زبان سے جب یہ الفاظ نکل گئے تو بس کہتے ہیں میں اٹھا۔ عقیدہ ایسا مضبوط تھا نا، یقین ایسا پختہ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں اٹھ کر اور بال کاٹنے والے جو نائی حجام ہوتا تھا اس کی دکان میں پہنچ گیا۔ اب اس کی دکان کے باہر ہی میں بیٹھ کے پوچھنے لگ گیا، بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھ تو نے اب تک لوگوں کے بال پیسے کے لیے کاٹے، آج تو اللہ واسطے بال کاٹ، اللہ اس کے رسول کے واسطے آج بال کاٹ۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا اور ایک دم اس کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی حجام پر، اور کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اس نے، اٹھا کے لے جا کر، یہ نہیں کہ اب ٹھیک ہے اللہ واسطے کاٹوں گا تو سب سے آخر میں تمہارا نمبر آئے گا، بلکہ کہتے ہیں جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا، اور یہ بھی نہیں کہا بھئی اللہ کے نام پر کیوں، رسول کے نام پر کیوں، کیونکہ آج کل لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ پہلے کے لوگ واقعی اللہ کا کوئی نام لے لیتا تھا تو وہ سب چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے نام پر۔ ابھی کل مجھے ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، امام ہیں، انہوں نے واقعہ سنا ہے ایک ہندو شخص کا، کہ جس نے اپنا پلاٹ جو ہے نا وہ بعض مسلمانوں نے قبضہ کر لیا،
اور قرآن کا جو ہے نا قرآن اٹھا لیا انہوں نے، اٹھا کے جھوٹ بول دیا کہ جو ہے نا یہ تو ہمارا پلاٹ ہے۔ تو اس ہندو نے اپنے ڈرائیور کو گھر بیچ کے فائل منگوا کے اور اوریجنل فائل ان کو وہیں پر پکڑا دی کہ بھائی اس قرآن کے پیچھے تو میرا اتنا یقین ہے کہ ہر چیز لٹ جائے، جان بھی چلی جائے تو کم ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ اللہ رسول تو بہت بڑی ہے، صرف جو ایک بے جان کتاب ہمارے سامنے نا جس میں کوئی جان بھی نہیں ہے بظاہر، اس کی اتنی عزت اور حیثیت ہے۔ اس نے پوری فائل کہتے ہیں پکڑائی میرے سامنے اور اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا۔ تو فرمانے لگے کہ اس حجام نے نا فوراً اللہ کا نام سنتے ہاتھ پکڑ کے لے گیا اور بٹھایا اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ بال کاٹ لیے، میں چلا گیا اٹھ کر دعا دے کر کہ بھائی اللہ اس کا بدل دے، لیکن کہتے ہیں جب میرے بال کاٹ رہا تھا میں نے دل میں سوچا کہ جب کبھی میرے پاس پیسے آ گئے نا تو میں اس کو لا کے دوں گا۔ کہتے ہیں پھر وہ زمانے نے وقت دیکھا کہ جنید بغدادی تھا اور وقت کا امیر المؤمنین نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آ کر بڑے بڑے امیر زادوں نے جنید بغدادی کی مجلس میں آتے تھے، ان کی خانقاہ میں، اور ان کے مریدین بن گئے۔ کہتے ہیں جب فقیری میں اللہ نے امیری عطا کی تو میں نے ایک پوٹلی، ایک تھیلی جس میں نے اشرفیاں بھر کے نا اشرفیاں بھری اور اس کے پاس لے کر دکان پہ اسی کے پہنچا تو دیکھا وہ بھی بہت ضعیف ہو چکا تھا، میں بھی بہت بوڑھا تھا۔ میں نے اسے پہنچ کے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ کہنے لگا ہاں تم جنید ہو۔ تو کہا کہ ہاں، لیکن تمہیں یاد ہے تم نے ایک دفعہ میرے بال کاٹے تھے تو میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے تھے، اللہ رسول کے نام پہ کاٹے تھے تم؟ کہا مجھے یاد ہے۔ تو کہا یہ میں اس کا بدل آپ کو دینے آیا ہوں۔ تو اس حجام نے کہا کہ جنید میں تو سمجھتا تھا کہ آپ تو بہت بڑے کوئی صوفی بن چکے ہوں گے، اب تک بڑے اللہ والے بن چکے ہوں گے، لیکن آپ نے تو ابھی صوفیت کو سمجھے ہی کوئی نہیں۔ تو ایک دم جنید بغدادی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس کو کہا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جنید جو عمل اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اس سے انسانوں کے سے اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا جاتا، یہ ہے اخلاص۔ تو جنید بغدادی فرماتے میں نے اس عمر میں اتنے درجے حاصل کرنے کے بعد اخلاص اس حجام سے سیکھا کہ اچھا یہ بدل ہوتا ہے، اور اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے تو اللہ اس کے رسول کے واسطے وہ کام کیا تھا، آپ اس کا بدلہ دینے آگے؟ حیرت ہے، آپ کیسے اللہ والے ہیں؟ تو جب اللہ اس کے رسول کے لیے کر دیا تو انسان پھر بھول جائے، اللہ رسول کے اوپر ہی چھوڑ دے بس کہ بھائی وہی اس کا بدلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔